بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3D کا پہلا لیکچر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک ڈرائنگ بنا چکے ہیں جس میں ہم نے ایک کمرہ بنایا ہے اور اس میں ایک دروازہ بنایا ہے۔ آج ہم اس کمرے کو 3D میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ جو لائنیں ہیں، یہ الگ الگ لائنیں ہیں، ان کو ایک باؤنڈری میں تبدیل کرنا ہے۔ ان کو باؤنڈری میں تبدیل کرنے کے لیے آپ نے باؤنڈری کی کمانڈ لگانی ہے۔ باؤنڈری کی کمانڈ لگانے کے لیے آپ لکھیں گے BO اور انٹر کا بٹن دبا دیں گے۔ آپ کے پاس نئی جو ونڈو آئے گی، اس میں سے پک پوائنٹس کے بٹن پر کلک کریں گے۔ BO لکھ کر انٹر کیا اور پک پوائنٹس پر آپ نے کلک کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیوار کے درمیان میں کلک کریں گے تو یہ ڈاٹڈ لائن سی شو ہوگی۔ تو آپ نے دیواروں کے درمیان میں کلک کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ دوبارہ میں دہراتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے BO لکھ کر انٹر کیا اور اس کے بعد آپ نے پک پوائنٹس کو سلیکٹ کیا بٹن کو، اور اس کے بعد دیواروں کے درمیان میں کلک کیا اور اس کے بعد انٹر کر دیا۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ ہماری ایک باؤنڈری سی بن گئی۔ یہ سارا آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا، اس کا مطلب یہ آبجیکٹ کی باؤنڈری بن گئی ہے۔ اب اس آبجیکٹ کو میں اگر میں ادھر یہ ویو کا ٹول بار آپ نے سب سے پہلے یہ ویو کا ٹول بار آپ نے سیٹ کر لینا ہے، یعنی اپنے سامنے لے آنا ہے۔ اس کے لیے آپ ادھر رائٹ کلک کریں کسی بھی ٹول بار پہ اور ادھر سے آپ دیکھیں تو ویو پہ ٹک کریں تو ویو کا ٹول بار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب ہم اس میں مختلف ویو ہیں، یعنی یہ اس پہ کلک کریں گے ٹاپ ویو آئے گا، اس پہ کلک کریں گے باٹم ویو آئے گا، اس پہ کلک کریں گے لیفٹ ویو آ جائے گا، اس پہ رائٹ ویو آ جائے گا، اور اسی طرح فرنٹ اور بیک۔ چونکہ ہماری لائن ابھی 2D میں ہے، اس لیے باقی صرف آپ کو ٹاپ ویو میں پوری ڈرائنگ نظر آئے گی، لیکن اگر سائڈ ویو میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک لائن ہی نظر آئے گی۔ تو اس کو اگر میں اس کا آئسومیٹرک ویو دیکھتا ہوں، یہ آئسومیٹرک ویو کا بٹن ہے، تو اس کو میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ 3D میں ہمیں نظر آئے گی۔ چونکہ ابھی اس کی دیواریں نہیں ہیں، سمپل یہ لائنیں ہیں، اس لیے آپ کو یہ صرف لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان لائنوں کو ہم نے دیواروں کی صورت میں تبدیل کرنا ہے۔ چلیں اب اس کو ہم دیواروں میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کمانڈ دیتے ہیں EXT یعنی ایکسٹروڈ۔ یہ آپ کے سامنے لکھی بھی آ گئی ہے اور انٹر کر دیتے ہیں۔ EXT لکھ کر میں نے انٹر کیا اور اس کے بعد جس آبجیکٹ کو آپ نے ایکسٹروڈ کرنا ہے اس آبجیکٹ پہ کو سلیکٹ کر لیا۔ چونکہ میں اس آبجیکٹ کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے کلک کیا تو سارا آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے لیے آبجیکٹ کو لازمی طور پر باؤنڈری لازمی ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے BO کی کمانڈ سے پہلے اس کی باؤنڈری بنا لی تھی، وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے اب ایکسٹروڈ کی کمانڈ لگائی EXT، انٹر کیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اور انٹر کر دیا۔ تو اب پوچھ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پر میں نے اس کی ہائٹ دے دی۔ آپ جتنی بھی ہائٹ دے دیں، میں نے 5 دے دی، مثلا 5 فٹ دے دی، تو یہ ایک 3D کا آبجیکٹ 5 فٹ اونچا بن گیا۔ اب یہ ایک لائن یعنی لائنوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کو میں مختلف شیڈز میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے ادھر دوبارہ ٹول بار پہ کلک کریں۔ ادھر آپ کا ٹول بار ہوگا AutoCAD 2004 اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ادھر شیڈز کا ٹول بار ہوگا، شیڈز کا، اور اگر آپ 2007 یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ویژول سٹائلز کا ہوگا۔ اس میں اگر آپ مختلف سٹائلز دیکھیں، اس کے کلک کرتے جائیں تو یہ سالڈ نظر آئے گا، یہ بلیک نظر آ جائے گا، اسی طرح اگر آپ نے کلر دیا ہے وہ نظر آ جائے گا۔ تو اس کی مدد سے آپ اس کا شیپ چینج کر سکتے ہیں۔ آج کا 3D کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے باؤنڈری کی کمانڈ کی مدد سے اس کی باؤنڈری کی اور اس کے بعد ایکسٹروڈ کی کمانڈ کے یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو آبجیکٹ کو ہائٹ دے دی۔ اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔